انجینئر مرزا محمد علی، یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ ذرا؟ بیکٹیریا وائرس پلس انفیکشن، صرف وائرس نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں۔ اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے، انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے، تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے۔ وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے۔ ہر سال کا ایک ایک نام ہے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، دورہ حدیث۔ یہ 8 سال عالم بننے کے۔ اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر۔ تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس کو۔ تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز انہیں کہاں کیے ہیں، کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر عطائی ڈاکٹر ہو گئے۔ تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شرلی مار کے آئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے۔ پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے، محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے۔ تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نوجوان ہمارے ڈریس مل خان کی بھی کافی نوجوان ہیں، ہمیں شکایت ملتا ہے کہ مفتی صاحب سے بات کریں، وہ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے، نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے، نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت یہ صرف انجینئر ہے۔ میں اس کے فالوورز کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو انجینئرز کے پاس گیا، اس نے وہ میکینیکل انجینئر ہے، سول بھی نہیں ہے، دیہڑی دار مزدور۔ دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا، تو یہ وہ ہے، تو وہ کرنے کے لیے یہ پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ قرآن حدیث لاوارث ہے کہ ان کے وارثین سے آ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس نے حضرت ایسے جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں فضول دکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ آج 31 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 127 ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایشو ڈسکس کر لیں۔ اس سے بھی پہلے آ چکے 31 دسمبر ہے، کل سے انشاءاللہ نیا سولر ایئر شروع ہونے والا ہے۔ تو زندگی میں جو اس قسم کے مائل سٹونز آتے ہیں، انسان کو اپنے ماضی پہ بھی توجہ کرنی چاہیے اور مستقبل کے لیے اچھے پلانز کرنے چاہیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ آج تک ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے، اور جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو آنے والا سال ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پوری انسانیت کے لیے بالعموم خوشحالی اور امن کا سال بنائے 2024 کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ اکثر ویسے پبلک کے اندر مشہور ہے کہ یہ کوئی کرسچنز کے ایئرز ہیں یا نان مسلم کے ایئرز ہیں، اور مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی اللہ کے سال ہیں، خواہ وہ لیونر ایئرز ہوں خواہ سولر ایئرز ہوں، دونوں کو پیغمبروں کے ساتھ ہی نسبت ہے۔ اے ڈی کی جو ٹرم بولی جاتی ہے اینو ڈومینی، اس کی ایبریویشن ہے یہ، اور یہ لیٹن زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، آقا کی پیدائش کا سال۔ یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال کو انہوں نے ایک بینچ مارک کے طور پہ رکھا ہے کہ یہ ایئر آف دا لارڈ ہے، اینو ڈومینی، اے ڈی، یہ اس چیز کی ایبریویشن ہے، لہذا اس کی نسبت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہے علیہ السلام۔ باقی آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فکری غلبہ جو ہے وہ
لوگوں کو حاصل ہے کہ جو لوگ پیغمبروں سے برگشتہ ہو چکے ہیں، اس لیے اب کچھ عرصے سے انہوں نے اس کی ایبریویشن کو بھی چینج کر دیا ہے. اس کے لیے اب جو ٹرم وہ یوز کر رہے ہیں وہ سی ای کر رہے ہیں، کامن ایرا، یعنی جو مشہور ایرا چل رہا ہے اس کے اعتبار سے. یعنی وہ کہیں گے آج 2023 جو ہے سی ای کامن ایرا کا سال ختم ہو رہا ہے، اور کل سے 1 جنوری 2024 کامن ایرا کا سال سٹارٹ ہو رہا ہے. ویسے لفظ کامن ایرا بولا جاتا ہے، ایرا بھی بول لیتے ہیں، اردو میں چل جاتا ہے. اور جو قبل از مسیح ہے اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی پہلے بی سی، بیفور کرائسٹ. اے ڈی سے لوگ سمجھتے تھے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، اس کی وجہ سے بعض مسلمان اسے یوز نہیں کرتے تھے. یہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے، یہ اینو ڈومینی ہے، ایئر آف دا لارڈ. بیفور کرائسٹ کے لیے انہوں نے اب بی سی ای کر دیا ہے، بیفور کامن ایرا. یہ کامن ایرا اور وہ بیفور کامن ایرا. میرا خیال ہے مسلمانوں کو یہی ٹرم یوز کرنی چاہیے، اے ڈی کی اور بی سی کی. تمام جو پیغمبر ہیں ان کی نسبت ظاہر ہے اللہ کے ساتھ ہے، اور ہمیں تو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں بالکل کوئی فرق نہیں کرتے. ہمارے نزدیک سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر وہ شخص ہے جو عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دے علیہ السلام. تو یہ میں نے چھوٹی سی ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے دے دی. باقی جو یہ ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے یا اس رات کو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اسلام کا لینا دینا نہیں ہے. ویسے کوئی سیلیبریشن کے طور پہ ایکٹیویٹی کر لے جس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ ہو تو یہ کوئی دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں ہے، ایک کلچرل ہے، اس میں ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے. ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ اس کو 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات جو ہے اس کو بے حیائی کی رات نہ بنایا جائے اور اس کے اندر کوئی اس قسم کے معاملات نہ کیے جائیں، بس وہ ہماری ریزرویشن ہے. باقی آج کے ٹاپک کی طرف آئیں. آج کل ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک دیوبندی حیاتی حنفی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی حفظہ اللہ تعالی. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ان کے، ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہے، کسی کے نام سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ان کی طرف سے بارہا یہ ٹاپک اٹھایا گیا، میں نے مختلف اوقات میں اسے مختصر طور پر ضرور ایڈریس کیا تھا، لیکن اب پھر سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے. آلموسٹ کوئی 1-1.5 ہفتے پہلے کسی بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اس میں وہ بڑے سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جو ہمارے علماء کا درد دل ہے وہ رکھتے رہتے ہیں. ایک طرف مجھے جاہل بھی کہتے ہیں یہ لوگ، دوسری طرف ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہے میری وجہ سے. جب ایک شخص ہے ہی جاہل ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسا ہے نہیں ہے، کافی پریشان ہے. اور ظاہر ہے کہ اتنا مشکل وقت فرقوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ لوگ کبھی بھی ایسی صورتحال کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کوئی چیلنج کر سکے. تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ بالکل جینون ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا. تو وہ عبد الواحد قریشی صاحب نے پھر سے وہ اعتراض اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، پہلے وہ مجھے سول انجینئر کہتے تھے، اس دفعہ انہوں نے کہا یہ میکینیکل انجینئر ہے. چلے یہ تو انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا اپنا، اور انہوں نے باقاعدہ وہ کلیریفیکیشن اپنی اس نئی ویڈیو کے اندر دی ہے. ویسے وہ میمز کی شکل میں تو آپ تک پہنچ چکی ہے ویڈیو. انجینئر مرزا محمد علی، یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ ذرا؟ بیکٹیریا وائرس پلس انفیکشن. صرف وائرس نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں. اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے
کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے، انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے، تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے. وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے. ہر سال کا ایک نام ہے: اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، دورہ حدیث. یہ 8 سال عالم بننے کے. اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں: تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر. تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس کو. تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز انہیں کہاں کیے ہیں، کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے. اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر عطائی ڈاکٹر ہو گئے. تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شرلی مار کے آئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے. پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے، محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے. تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے. مفتی صاحب نوجوان ہمارے ڈریس مل خان کے بھی کافی نوجوان ہیں، ہمیں شکایت ملتا ہے کہ مفتی صاحب سے بات کریں وہ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے. نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے، نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے، نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں. حضرت یہ صرف انجینئر ہے. میں اس کے فالوورز کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو انجینئرز کے پاس گیا، اس نے وہ اچھا کیا میکینیکل انجینئر ہے، سول بھی نہیں ہے، دیہڑی دار مزدور. دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا. تو یہ وہ ہے، تو وہ کرنے کے لیے یہ پڑھنے کے لیے گیا ہے. قرآن حدیث لاوارث ہے کہ ان کے وارثین سے آ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے حضرت ایسے جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں فضول دکان. اس کا جواب کافی حد تک آ چکا ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میں نہ صرف مفتی عبد الواحد قریشی حنفی دیوبندی حیاتی صاحب کو، بلکہ جتنے اور مفتی ہیں، بریلوی حیاتی ہوں یا غیر مقلد وہابی اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع میں ہوں، سب کو میں ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اپنا جواب ریکارڈ کروا دوں، جو انہوں نے وہی اعتراض رپیٹ کیا ہے کہ جی انجینئر صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی ڈگری کا روب دکھانے کے لیے جو ڈگری کے ان کے مختلف سال ہیں ان کو عربی میں وہ پروناؤنس کر رہے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، جس کے اوپر بڑی اچھی ایک میم بھی بنی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ عربی میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس کو عربی میں بول کے اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور پھر اینڈ پہ جا کے تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ اور تخصص فی التفسیر اس کا ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جن بزرگوں سے ڈگریاں لے رہے ہیں ان کے تخصص کا حال یہ تھا کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ایک ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا، اور اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے. انہی کی نسبت کی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ ان کے والد صاحب نے عثمانی لکھا. بہت بڑے دیوبند کے عالم دین تھے، اور بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا، شبیر احمد عثمانی صاحب نے. اب ان سے بڑا تو کوئی تخصص فی الحدیث فی الفقہ فی التفسیر نہیں ہو سکتا. ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جب سورہ لقمان کے اندر ذکر آیا نا کہ بچے کی جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا، سورۃ الاحقاف میں پریگنینسی پلس دودھ چھڑانے کی عمر کا 30 ماہ کا ذکر آیا. اس کے اوپر میں نے الگ سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. پر یہاں پہ میں صرف بتاؤں کہ اس کی تفسیر میں سورہ لقمان کی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے تو بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال بتائی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید امام حنیفہ کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا، کیونکہ حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. حدیث میں بھی بخاری مسلم میں آئے کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور وہ 2 سال ہے، جو قرآن میں بیان ہوا. یعنی قرآن کی آیت بھی آ جائے تب بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بزرگوں سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے. کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے 2 سال، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یعنی دونوں ہی ٹھیک ہو گئے، یعنی قرآن بھی ٹھیک ہو گیا اور ان کے بزرگ بھی ٹھیک ہو گئے. اس کی بجائے وہ کہہ دیتے کہ جی ان کو غلطی لگ گئی یا ان کی طرف کوئی غلط فتویٰ منسوب ہو گیا.
یہ بھی کہہ سکتے تھے، ان کو بھی بچا سکتے تھے. دونوں طرف کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے، بزرگوں کو بچانے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے کہ ان تک بات نہیں پہنچی یا ان کی بات ہم تک غلط پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں، جو فقہ قرآن کے خلاف فتووں کو جسٹیفائی کرے، ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے؟ جو قرآن کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے سامنے بخاری اور مسلم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا ان کا. پھر جو ان کے فقہا ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ ابن عابدین شامی جو بریلویوں اور دیوبندیوں کا مشترکہ امام ہے، 1252 ہجری میں فوت ہوا. فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے در مختار. اس کے اوپر حاشیہ لکھا تھا ابن عابدین شامی نے رد المحتار کے نام سے. یہ در مختار میں خے ہے، خا خرگوش والی اردو میں ہم، اور رد المحتار میں ہا ہے حلوائی والی. علماء کو سمجھ آ جائے گی ہا وہ والی. قرآ ہوں گے تو ہم ہا بولیں گے، علماء کے لیے حلوائی والی. تو رد المختار یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے نا، ان کے جوابات دیے گئے رد المختار کی شکل میں. یہ رد المختار نہیں، یعنی اس کا رد نہیں کیا گیا، در مختار پر جو اعتراضات تھے ان کا رد کیا گیا. اسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے. وہ اب اردو زبان میں بھی آ چکا ہے ٹرانسلیٹ ہو کے، پہلے صرف عربی زبان میں تھا. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے سورۃ الفاتحہ کا تعویذ ماتھے پہ لکھا جائے تو اس سے شفا ہو سکتی ہے، تو یہ جائز ہے. اچھا، اس کی وہ دلیل بھی دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں نہیں آیا ہوا، 4 مقامات پہ آیا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور مردار، اور وہ ذبیحہ کہ جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن اگر کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، دل میں بغاوت نہ ہو، تو اس میں سے اتنا لے لینا کہ اس سے جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل کے اندر. بلکہ سورۃ النحل میں تو اس سے بھی اگلا ورژن آیا کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور اسے کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائیں، دل ایمان پر ٹھکا ہو، تو اللہ تعالیٰ کلمات کفر کے اوپر بھی گرفت نہیں کرے گا. بالکل یہ ہے. اچھا، اس کی وہ دلیل لیں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں زندگی موت کی کشمکش ہے، تو جان بچانے کے لیے اگر اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنا پڑتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ کریں، یہ کوئی طریقہ علاج ہے؟ یہ ایک شیطانی طریقہ ہے. اسلام میں کہاں ہے کہ آپ کوئی شیطانی راستہ اختیار کریں گے؟ طریقہ علاج کے طور پر کوئی کھانے والی چیز، کوئی اس طرح کی چیز، خون کسی نے کھانا ہے، اپنا پیشاب پینا ہے، پی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیوں وہ اس طریقے سے تعویذ کی شکل میں لکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو نہ کوئی روحانی علاج بن سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی آپ کا میڈیکل علاج ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جسٹیفیکیشنز دیں گے، یا کہیں گے یہ بس ان کا فتویٰ ہے لیکن مفتہ بہی قول نہیں ہے. مفتہ بہی تو ہے نا، وہ فتویٰ تو دے رہے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت کرو. گرفت کرنے کی ان کی جرت نہیں ہے. ایک مرد مجاہد پیدا ہوا بریلویوں میں، ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. انہوں نے جب شرح صحیح مسلم لکھی 6 جلدوں کے اوپر، تو انہوں نے اس مسئلے کو اس میں ایڈریس کیا. اب وہ ایڈریس انہوں نے اس انداز میں کیا کہ کسی طریقے سے اپنے بزرگوں کو بھی بچا لیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پکڑ نہ ہو جائے. انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی. یعنی پہلے انہوں نے باقیوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی کہ
اب میں جو بزرگوں کے اوپر علمی گولی چلانے لگا ہوں تو کوئی یہ نہ کہ میں بزرگوں کا گستاخ ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، جسے یہ فقہ کا نام دیتے ہیں، اور فقہ تو اسلام کی بنیاد ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی علم دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو اس حد تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھ دیے. انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کوئی مسلمان، عام مسلمان بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ پیشاب سے یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے. یہ غلام سعود سعیدی صاحب کے الفاظ ہیں کہ انسان اس سے بہتر ہے کہ مر جائے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ کتے کی موت مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرے. اچھا، ایک طرف تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس سے بہتر ہے مر جائے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے بزرگوں کو کہہ رہے تھے کہ اس تو بہتر سی مر ہی جاندے ہو تسی ہوئے جو کچھ فتویٰ لکھ کے گئے ہو. لیکن یہ کہتے ہیں تو لوگوں نے کہنا تھا یہ بزرگوں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یقیناً ان کے دل میں قرآن و سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی. یعنی جو اس قسم کے غلیظ فتوے لکھے ہیں ان کی عظمت ان کے دلوں میں ایسی ہے کہ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ یقیناً قرآن و سنت کی عظمت ان کے دل میں ہم سے زیادہ تھی. اللہ معافی دے جی، اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ سے زیادہ تھی تو آپ تو پھر ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہوں گے. لیکن بہرحال انہوں نے ایک سٹیپ طے کیا. میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا. اگر وہ یہ نہ لکھتے تو ہم آپ کو کیسے بتا سکتے؟ یہ بھی ہوتا کہ ہم آپ کے سامنے عربی یا اردو ترجمہ بھی رکھ دیتے فتاوی شامی کا، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تو وہ نہیں. تو اب تو میں غلام سعود سعیدی صاحب کا وہ پورا حوالہ لگا سکتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ عربی عبارت بھی لکھی ہے، اردو ترجمہ بھی کیا ہے، اس کے اوپر نکیر بھی کی ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا. لہذا وہ جو آپ کو گنوا رہے تھے نا، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، اور پھر سابعہ، اور پھر کہتے ہیں جی تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، اور تخصص فی التفسیر. یہ ہے جی ان کے بزرگ یہ تفسیریں لکھ کے گئے ہیں. خیر یہ تو میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے، اس میں بولتا جاؤں تو میاں بھی آ جائے گا. ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. وہ آلریڈی میں اتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اب تو صرف میاں کہنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ڈگری کے حوالے سے پوائنٹ پھر سے اٹھایا کہ جی انجینئر صاحب کے پاس چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا ہم ان کی بات کو کوئی ورت نہیں دیتے، نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہم لوگوں کی وجہ سے کوئی دو چار باتوں کا جواب دے دیتے ہیں، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں ڈگری کے حوالے سے تھوڑی کلیریفیکیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ویسے تو میں نے کئی مواقع پہ رکھی ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ ان کا یہ کرائیٹیریا اپنے فرقے کے ان سپیکرز کے لیے نہیں ہے جو ان کے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں. یہ صرف دوسرے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں. آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات، اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے، میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے. یہ خود بتایا ہوا انہوں نے. وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان کے اندر. اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب. ملینز آف دعوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں، اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیے ہیں دینی مسائل کے. آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں. ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے، مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج. اور اس میں میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، اہل حدیث بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بلٹ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے، سلفی سے، اہل حدیث سے.
آپ کو جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حق میں، اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے، لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی جو ہے نا، عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں۔ زبر زیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے، وہ عربی بھی جو ہے نا، جو چند ایک آیات انہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا، وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عربی پروناؤنس کرنا نہیں سیکھی ہوئی۔ ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے، جو فارق نائک ہے، چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے ہی، مدینہ یونیورسٹی سے۔ تو یہ میں کوئی عیب کے طور پہ نہیں بیان کر رہا، میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اہل حدیث کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے۔ ایون یزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں، طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں۔ ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا، لیکن وہ ان کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ اس پہ تھوڑی بہت کوئی نکیر آئی تھی، لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے، اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے، فلاں فلاں، اس طرح کر کے کبھی نہیں کہ یہ تو MBBS ڈاکٹر ہے، اس کا کیا کام ہے۔ چھوٹے ایک دو مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، لیکن ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں، دیوبندی۔ دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے؟ کہ یہ تو 6 نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، کتابوں سے بیان کرتے ہیں، ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس۔ اور تمہارے تو 6 نمبر فضائل اعمال سے بیان کرتے ہیں، میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں، جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں بیان کی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے وہ لاکھوں ان پڑھ تبلیغی جماعت والے مخلص ساتھی، جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں، تمہارے بزرگوں کی رٹی رٹائی کہانیاں بیان کریں، ان پہ تم گرفت نہیں کرتے ہو کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے۔ آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک، یہ سال کا آخری دن ہے، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ illogical اعتراض ہے۔ لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبد الواحد صاحب اور اسی طریقے سے بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اپنے فرقوں کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے لیے تم بات نہیں کرتے۔ اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے، مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے۔ آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی ہے انہوں نے کسی مدرسے کی، محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لی ہے، ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے۔ فتوے ویسے ان کے یہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے، فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا۔ لیکن مانے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے۔ ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے، داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے۔ تو اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں۔ الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں، اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے، کیا ان کے پاس ڈگری ہیں جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں، درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ، کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا۔ یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے۔ تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں، کبھی بھی نہیں لگائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا،
اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں، خواہ دعوت اسلامی والے ہوں، خواہ اہل علم میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، احمد دیداد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر ذاکر نائک، یا اور جتنے لوگ بھی اسپیکرز کام کر رہے ہیں، کوئی بھی پراپر ڈگری والا نہیں ہے. لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے، اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ دفاع صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کا نہیں ہوگا. ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے استاد مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے حوالے سے بھی جتنے لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے نا، یہ ساروں کی طرف سے انشاءاللہ یہ جواب ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، تاکہ اس حوالے سے کبھی شیطان وسوسہ دلائے تو آپ اس وسوسے کو سیٹل کر لیں ان دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. تو یہ کل 10 علمی پوائنٹس ہیں جنہیں میں سٹیپ وائز کور کروں گا تاکہ آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. یہ قرآن کی آیت بھی ہے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10. تو قرآن کی آیت کی نسبت سے یہ 10 علمی پوائنٹس، جس میں میں نے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر وہ ڈسکشن کرنی ہے دلائل کی روشنی میں. بیسیکلی یہ 10 دلائل کہہ لیں آپ، اور اسی میں جو ان کے وسوسے ہیں ان کو بھی میں ساتھ ساتھ سیٹل کرتا جاؤں گا. 10 علمی پوائنٹ ڈسکس کرنے سے پہلے ایک لائٹر موڈ کے اندر میں آپ کے سامنے بات رکھوں، اور یہ تمام علماء کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو یہ سارے کہتے ہیں علامہ اقبال. علامہ یعنی یہ عالم کا بھی کوئی اوپر والا درجہ ہے، علامہ اقبال. ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس کس مدرسے کی ڈگری تھی؟ وہ تو سارا گوروں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے. یورپ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کی جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے وہ کوئی اسلامیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے، فلسفی میں کی ہوئی ہے. ان کے ساتھ یہ لکھتے ہیں علامہ. اور تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تقاریر ان کے شعروں سے خالی نہیں ہوتی ہیں. سارے فرقوں والے ان کے اشعار یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سب کو خوش کیا ہے. ہاں، انہوں نے صوفیوں کو بھی خوش کیا ہے، اینٹی صوفی جو لوگ تھے انہیں بھی خوش کیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. ہندوؤں کو بھی خوش کیا ہے، بدھسٹ کو بھی خوش کیا ہے، کرسچنز کو بھی، ایتھیسٹ کو بھی. جو جو ان کے سامنے آیا نا اس کی تعریف میں پوری پوری نظمیں انہوں نے لکھ دی ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. آپ ان کی وہ ساری کی ساری تعلیمات نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. بعض لوگ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں، نہیں، وہ ان کی زندگی میں مختلف فیزز تھی. جناب ان کی جو زندگی کی آخری جو کتابیں ہیں نا، ٹھیک ہے، جب وہ یورپ سے آگے ہوئے تھے اس میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں گرو نانک کی شان میں بھی آپ کو پورے پورے قصیدے ملیں گے. ٹھیک ہے جی، کارل مارکس کے بارے میں بھی پورے پورے قصیدے ملیں گے، لینن کے بارے میں بھی پورے پورے قصیدے ملیں گے، موسولینی کے بارے میں بھی آپ کو قصیدے ملیں گے. کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا. مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے بارے میں بھی آپ کو ملیں گے، فقر جنید و بایزید بھی ملے گا آپ کو. اور ان ساروں کے خلاف نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، سارے صوفیوں کو رگڑا بھی ملے گا. یہ سب کچھ ملے گا. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں اس کو وہ ایک موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا، ورنہ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کو آپ نے تختہ مشق بنا دیا. قومی شاعر ہیں، مذہبی پیشوا نہ انہیں بنایا. قومی شاعر ہیں، بالکل قومی شاعر رہنے دیں. جس طرح آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے نا، تو قومی شاعروں کو بھی مذہبی لیڈر نہ بنائیں، ان کو آپ قومی شاعر ہی رہنے دیں. تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر اقبال جاہل تھا. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے، جو مولویوں نے ان کے اوپر فتوے شتوے دیے نا، وہ کچھ اور وجوہات تھی. دینی اعتبار سے ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں. اور ابھی ان سارے مولویوں کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے. جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی. اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ بیٹھے ہوئے تھے.
تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو عاصم منیر صاحب اس کے بدلے میں 4 آیتیں پڑھ دیتے تھے. اچھا, تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے. وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ جی طالبان کو آپ چھوڑ دیں, تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہے نا خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں, منافقین کے بارے میں, جن سے قتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے, وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی شروع کر دی. ظاہر حافظ قرآن ہے وہ, اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا. تو یہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے, لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں, جنرل ہیں, آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے, آپ آیتیں کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھا کتنے گیا دماغ میرا. اوے مولویوں ڈب مرو, اتنے مخلص ہونا اپنی ڈگری کے ساتھ. تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیات سنا رہا تھا نا, جڑے بن دے نا, کہندے تیرے کو ڈگری نہیں ہے, اسی انجینئر کو ڈگری منگنے ہیں, تیرے کو بھی منگنے ہیں, اسی 1 نمبر مولوی ہیں, 2 نمبروں. اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جوائنٹ چیف ہے ساحر شمشاد مرزا, اس کے نام میں مرزا آتا ہے, ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے. یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے, کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں. کبھی جرت نہیں کریں گے, کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ دنیا کی منفعت کے پیچھے چلتے ہیں. پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی, انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے. یہ اصل میں وجہ ہے. تو یہ میں جو آج باتیں کرنے جا رہا ہوں نا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈگری والا خمار ان کا اللہ کے فضل سے نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آندہ یہ جرت نہیں کریں گے. ویسے تو میں نے ابھی اتنی گفتگو کر دی ہے, ابھی تو میری وہ 10 پوائنٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوئے ہیں جو میں نے بیان کرنے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 1, قرآن حکیم میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کرنے کی ڈگری دے دی ہے. یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110, جو آپ کو تمام تبلیغی جماعت والے بھائی, دعوت اسلامی والے ہر پلیٹ فارم کے اوپر سناتے ہوئے نظر آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. یہ اس میں امپلائیڈ ہے, کیونکہ ایمان لانے کا حق وہی پورا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے. تو دین کی تبلیغ کرنا یعنی نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. لہذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ ڈگری دے دی ہے کہ تمہارا کام ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرو, اور آلریڈی امت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. تبلیغی جماعت کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, دعوت اسلامی کے جو لاکھوں مبلغین ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, وہ اسی آیت کے تحت چل رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, اور وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو. مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی. یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے. یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی. ہاں مری ہوئی امی ہے نا, اس کو پکار رہے ہو نا اگر, تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے. ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے, تو بے شک کہتے رہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. امی سامنے موجود ہے نا, تو اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, بالکل درست ہے, لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو,
نہیں بھیج سکتے. ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی 2 نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے, یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے. تو یہ ظاہری اسباب ہے, آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نستعین, صرف تجھی سے دعا مانگیں گے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے. تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی, رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں. لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا. بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی, اللہ سے لوگ کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے, اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے. بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے, وہ تو خود مجبور محض ہے, وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, تو جن کی ڈیوٹیاں ہے ہی نہیں, جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے غوث کتب ابدال, ان بیچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کے لیے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں ڈیلیٹ کروائیں, پھر مانیں گے ان کی بزرگی. ادھر یہ فیل ہو چکے. میں یوٹیوب نے تو آ کے ان کو خود ننگا کر دیا, یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ بابا اڑتا ہوا دکھائے؟ کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں, علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں, کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں, تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا کہ جی یہ بابے اڑتے ہوئے دیکھو. کوئی نہیں ہے, پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے. لہذا جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے, میں نے کہا تھا بابا جی نہ نہ نہ, پہلے بابے مر جائیں. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے بس, یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت کی عمر ہے, امت کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. امت تو اس وقت پستی میں ہے. جو بابے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے؟ جنہوں کی ڈیوٹیاں نے پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے نا, ہزاروں کنال کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے, ادھر جس بابے غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا پہلے وہ مر جائے, بلکہ کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا. اور تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تمہارے سارے غوثوں کو چاہیے خودکشی کر لیں کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے, رسول اللہ کی عصمت پہ پہرا نہیں ہم دے سکے. ابھی وہ پہرے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس, ہیروین اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈیوٹیاں کو نہیں پوری ہو رہی ہیں. وہ بعد کی چیز ہے, اصل چیز نبی الاسلام کی عصمت کا معاملہ ہے. تو بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو. تو نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے اس نے آگے پہنچا دینی ہے. تو آپ کی ڈگری تو مر گیا, ظاہر ہے ڈگری کہاں رہ گیا پھر. ایک آیت پہنچانے والا بھی نبی الاسلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے, الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, جامعہ ترمذی میں ایک روایت ہے, اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن اسے سپورٹیو ایک قول ہے ابن عباس کا, جو ہمارے استاد نے اسی ترمذی کی حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا ہے مشکات المصابیح میں کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو, سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بعد میں ابھی ایڈ کیا نا, پتہ ہے نا آپ کو, وقت کے ساتھ حدیثیں بھی گھاڑ لی ہیں نا لوگوں نے. تو اصل تو اتنا تھا موقوفاً ابن عباس سے
بعض کے نزدیک مرفوع والی روایت بھی درست ہے نبی الاسلام سے، لیکن یہ بیچ میں جو ہے نا یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد، کہ سوائے انجینئر صاحب کے پہلے یہی تھا کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو۔ اسی بنیاد کے اوپر میرے بھائی دوسری صدی ہجری کے آلموسٹ اینڈ کے اوپر اور تیسری کے سٹارٹ میں سلطنت عباسیہ کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں انہوں نے دوسری جو امپائرز تھی ان کی علمی کتابیں بھی عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کی، اور مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوا جو 500 سے 800 سال تک چلا، کہ جہاں سے بھی آپ کو علم کی بات ملتی ہے وہ آپ لے لیں، اور اسی میں سائنس نے ترقی کی مسلمانوں کے ہاں، میتھمیٹکس میں، کیمسٹری کے اندر، بایولوجی کے اندر، فزکس کے اندر کتنی ترقی ہوئی۔ تو یہ بنیادی بات کہ جہاں سے بھی ملے آپ لے لو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اس کے پاس کس فرقے کی ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے یا نہیں ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نبی الاسلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس سے بھی لے لو۔ صحیح بخاری میں کہ آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے تعلیم کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے۔ وہ انسانی شکل میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا، اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا۔ ہاں بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے، وہ بزرگ جو کہ ابو ہریرہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی نہیں، ان کو پتا چل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ 3 دن تک جو مجھے انسانی شکل میں ملتا رہا وہ شیطان تھا۔ دیکھیں کدھر گیا دماغ میرا، تھوڑے دماغ بند، دیو بند، دماغ بند۔ یہ کہتے ہیں سر بلند دیو بند، ہم کہتے ہیں دماغ بند دیو بند۔ ہاں تھوڑا دماغ تو نہیں اس پاسے گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے یہ تعلیم فرما دیا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو تم نے اس کی صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے۔ اچھا اس کا بھی جواب دیتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی شیطان کا آپ نے درس تو نہیں رکھوانا، صرف صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے۔ تو سرکار ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوبندیوں یا بریلویوں اہل حدیث کی مسجد میں کوئی جمعے کا خطبہ دے دو؟ میں کہہ رہا ہوں جو میں ریفرنسز لوگوں میں بیان کر رہا ہوں ان کی تصدیق کر دو۔ یعنی بریلوی جو ہیں وہ پچھلے 100-150 سال سے 11ویں کتنے زور و شور سے منا رہے ہیں، پورا مہینہ منا رہے ہیں۔ بس 11ویں کے اوپر بتا دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہے، حنفیوں والا یا بخاری مسلم والا، رفع الیدین والا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، بس یہ بتا دیں۔ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی تو انٹرنیشنل بزرگ ہیں صوفیوں کے، ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ دوسرے انٹرنیشنل بزرگ ہیں امام محمد غزالی، ان کی کتاب سے کیمیائے سعادت سے بتا دیں کہ نماز کا طریقہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ یہی لکھا ہوا ہے رفع الیدین والا طریقہ، جسے یہ کبھی مکھیاں مارنا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، اور یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یار یہ دین کے ساتھ غداری ہے، یہ دین کی خدمت ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، اور وہ ایک لاجیکل آنسر میری طرف سے اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر، الزامی جواب کے طور پر، کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کر کسی عالم دین سے یہ کہے کہ سر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود خور ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا اس بچے کا سائز دیکھ کے وہ عالم دین قرآن کی آیت ماننے سے انکار کر دے گا؟ اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ڈگری تو چھوڑ دو خود کافر ہو جائے گا۔ یا اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ تیرے پاس ڈگری تو نہیں ہے لیکن میں ابھی قرآن کھول کے چیک کرتا ہوں کہ واقعی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں، اور جب وہ چیک کرے اور نکل آئے تو اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ آپ کے پاس ڈگری نہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی ذاتی بات نہیں، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اسی کے مطابق فتویٰ بھی دوں گا۔
لیکن انجینئر صاحب قرآن پیش کریں, بخاری پیش کریں, مسلم پیش کریں, کہتے ہیں ڈگری لے کے آئے. علمی پوائنٹ نمبر 6 جو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کہا اور اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر میڈیکل یونیورسٹی سے یا کالج سے بنتا ہے, انجینئر جو ہے وہ بھی انجینئر یونیورسٹی سے بنتا ہے, اس طرح علماء جو ہیں مدارس سے بنتے ہیں. کس مدرسے سے بنتے ہیں جی یہ بتائیں؟ ہاں, اس مدرسے سے کہ جس مدرسے کے عالم دین کو عام بریلوی بھی کہتا ہے او آتے آئی گمراہ ہے, دیوبندی تے آئی گستاخ رسول. یہ اوقات ہے ٹوٹل تمہاری ڈگری کی کہ بریلویوں کا بچہ بھی دیوبندیوں کے بڑے سے بڑے عالم کو نہ صرف گمراہ سمجھتا ہے بلکہ گستاخ رسول کہتا ہے. ڈگری تو ویسے ہی فارغ ہو گئی, ڈگری تو مر گیا, ڈگری تو مر گیا. جب تو یہ کہو گے کہ یہ گستاخ رسول ہے تو ڈگری کہاں رہے گی؟ اور عام دیوبندی بریلویوں کے بڑے سے بڑے عالم کو کہہ دے کہ مشرک ہے, تو ڈگری کی اوقات تو یہ ہے ٹوٹل آپ کی ڈگری کی اوقات. اور پھر مجھے بتائیں کیا ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے؟ اور علم دین حاصل کرنا, لہذا ڈاکٹر اور انجینئر کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو ہر شخص نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا. یہاں بھی ہر شخص نے ڈگری تو نہیں لینی, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اس کی صحت کے اوپر بعض محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات بالکل درست ہے, فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن میں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ کی خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. پھر دعا سکھائی گئی, قل رب زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں. تو علم تو بنیاد ہے, لہذا یہ کہنا کہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں وہ بڑے مسائل کو دیکھیں گے, لیکن جو عام نصیحت ہے قرآن کی وہ تو ایک عام مسلمان کو سمجھ آ جائے گی, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لہذا یہ اعتراض بالکل ان کا غلط ہے. پھر ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ جائیں نا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنی آنکھ دکھائیں اور آپ کا ڈاکٹر یہ کہے کہ جی یہ دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی الٹی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی, جی میں تحقیق سے اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں. کبھی ہوگا ایسے؟ تو یہ تو یہی کرتے ہیں. آپ ان سے کہتے ہیں کہ سرکار یہ ذرا بتائیے یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ؟ یہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا تو کس اسٹیشن سے بول رہا ہے, اور طرف چل پڑتے ہیں. یہ وہی ہے کہ دکھانے آپ آنکھ گئے اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ٹانگ تیری کاٹنی ہے. ٹانگ کاٹنے کا جب مشورہ کوئی ڈاکٹر آپ کو دے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا. آپ کہیں گے یار اتنی عقل تو میری بھی کام کرتی ہے کہ آنکھ کے ڈراپس چاہیے ہمیں, لیکن ان علماء کے پاس آپ آنکھ کے ڈراپس لینے کے لیے جائیں, یہ اور طرف آپ کو چلا دیتے ہیں. آپ انہیں کہیں گے ذرا بتائیے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, تو یہ کہتے ہیں جی یہ وہابی جو ہے نا اہل حدیث یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. یعنی وہ بات آپ آئی ڈراپس کی کر رہے ہیں, یہ کہیں اور پہنچ گئے. کیڑی جتنا دل ہے ان کا, اپنے فرقے کے خلاف بات بھی نہیں سن سکتے اور اس طرح کے آرگومنٹس کرنا شروع کر دیں گے. پھر دنیاوی ڈاکٹرز کا تو یہ حوصلہ ہے کہ وہ جو بھی دوائی لکھتے ہیں نا اس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. ہر میڈیکل سٹور کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب رکھی ہوتی ہے, اور ویسے ڈاکٹرز کے لیے آرڈر تو یہی ہے کہ وہ صرف تشخیص کرے گا, اس کے بعد دوائی جو ہے میڈیکل سٹور سے ملنی چاہیے. وہ جو فارمولا جو بھی وہاں پہ فارماسسٹ موجود ہے وہ سجیسٹ کرے, اور آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ایون وہ گولیاں جو 200-300 روپے کی ایک گولی ملتی ہے نا, اگر آپ اس کا فارمولا پڑھ کے وہ کتاب خود کھول کے دیکھیں نا جو میڈیکل سٹور پہ ہے, تو اس کے ایکویولنٹ دوسری کمپنیوں کی 5 یا 10 روپے کی گولی بھی مل جاتی ہے. وہ صرف برانڈ کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن مولوی جڑا تانوں کوئی گل دسدا ہے
تسی جناب قرآن کھول لو، حدیث کھول لو، تو کدھر نظر ہی نہیں آئے گی. اور ڈاکٹروں کی دوائی کے نسخوں کی کتاب ہر جگہ موجود ہے، آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ غلط دوائی تو نہیں لکھ دی. لیکن مولوی آپ کو غلط ٹیکا لگا دے، بس آپ کا تو پھر کام ہو گیا. تو لہذا یہ مثال دینا غلط ہے. پھر آپ فزکس کے پروفیسر کو بھرے مجمع میں اگر غلطی اس کی نکال دیں کہ سر یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے اس میں یہ چیز آپ نے مس کر دی کیونکہ کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فزکس کا پروفیسر آپ کو آگے سے کتے کی طرح پڑ جائے. وہ آپ سے کہے گا بیٹا تھینک یو، اور مولوی کیا کہے گا؟ پھینک دیو. آپ چیک کر لیں، آپ کسی فرقے کے خلاف بات کر کے دیکھیں کہ سر یہ جو آپ نے کیا ہے نا قرآن و سنت میں تو ایسے نہیں لکھا ہوا، تو ذرا بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ انہیں بتائیں کہ میں نے تو یوں پڑھا ہے، قرآن میں تو یوں لکھا ہے، حدیث میں تو یوں لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا ہے، بخاری مسلم میں آیا. یہ جو آپ اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے، اتنی دیر تک اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے جن کی رکعت رہ چکی ہے وہ تکلیف کا شکار ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دا ٹائم کیا پتہ تک سے دسو کتنے لکھے آجے. وہ آپ کو حوالہ نہیں دیں گے، وہ پھینک دی ہوئی کہیں گے. 2-4 ساتھ رکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ جملہ تو کسی بھی وقت داغا جا سکتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو مثالیں یہ پروفیسرز کی دیتے ہیں، تمہارے اندر تو وہ حوصلہ نہیں ہے جو ایک فزکس کے پروفیسر کے اندر ہے، ایک کیمسٹری کے پروفیسر کے اندر ہے. اور دیکھیں کتنا حوصلہ ہے ان پروفیسرز کا. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی عالم دین یا کوئی مذہبی پیشوا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کبھی بھی سائنس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہو اور صحیح بات کر رہا ہو تو کوئی سائنٹسٹ اعتراض کرے کہ جی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ عام عالم دین سے بھی کوئی پوچھے، اگر اسے تھوڑا سا سائنس کا نالج ہے، ڈگری بے شک نہیں ہے، کہ چاند گرہن کیوں لگتا ہے، تو بتائے گا آپ کو کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند تک مکمل طور پر پہنچ نہیں سکتی، اس کی وجہ سے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے کیونکہ وہ روشنی پوری پہنچ نہیں پاتی. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی اسٹرانومر یا کوئی سائنٹسٹ یا فزکس کی فیلڈ کا بندہ آگے سے یہ کہنا شروع کر دے کہ سرکار آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، آپ کہاں سے آئے چاند گرہن اور سورج گرہن کو بریف کرنے والے. تو آپ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے جتنا ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر یا سائنس کے ٹیچر کے اندر حوصلہ ہے. کیڑی جتنا دل ہے. اور مثالیں ان کی دیتے ہیں، بالکل غلط بات. اور ایک اور مثال سنیں، آپ نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوانا ہو اور کسی ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والے کو بلائیں اور وہ انٹرنل یونٹ کو ہلکا سا ٹیڑھا لگا رہا ہو. کئی تو ایسے ہیں کہ وہ اوپر لیول رکھ کے بھی ٹیڑھا لگا دیتے ہیں ہمارے جاننے والوں میں. اور آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ اس کو چھوڑ، تو نیچے اتر کے دیکھ یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیڑھا ہے. آگے سے وہ یہ کہے کہ جی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، یہ تو میرا کام ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اگر کہے گا تو وہ مولوی بھی اسے کہے گا یار میں انا تے نا. تو مولوی اسی انے ہے، سانو نہیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کے لکھے ہے، بخاری مسلم کے لکھے ہوا ہے، تو اسی انے ہو، اسی تے انے نہیں ہیں. تو آپ وہ سیدھا کرواتے ہیں، وہ بغیر ڈگری کے بھی سیدھا کرواتے ہیں کیونکہ کامن سینس ہے. میرے ساتھ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی موٹر بائک پنکچر ہو گئی، میں جب پنکچر لگوانے کے لیے جاتا ہوں تو بڑا وہمی بنتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ نے جب چیک کرنا ہے پھر ٹائر میں بھی ہاتھ ڈال کے چیک کرنا ہے کہ کوئی کیل نہ لگی ہوئی رہ جائے، کیونکہ اگر وہ کیل آپ نے نہ نکالی تو پھر دوبارہ پنکچر ہو جائے گا. اور آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے تو اپنا کام کر. ہاں، تو وہ پھر اپنی دکان چلا بیٹھا پنکچر لگانے والا. پنکچر لگانے والا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، یعنی وہ پنکچر لگانے کا مفتی اعظم ہے، وہ ایک عام کسٹمر کو بھی کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آتا. اسے پتا ہے کہ بھائی وہ پیسے دے رہا ہے مجھے، تم لوگوں کو بھی ہم نے پیسے دے کے رکھا ہوا ہے، دین غلط بتا رہے ہو، اور جب کوئی بتاتا ہے اس کے ساتھ تم
کاٹنے کو دوڑتے ہو. یہ کام تو پنکچر لگانے والا بھی نہیں کرتا. وہ نہیں کبھی کہتا کہ جی ڈگری لے کے آؤ. تو اس طرح کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 7، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص کسی فرقے کی ڈگری لے کر بھی آ جائے تو نیا تنازع یہ کھڑا کر دیں گے. یعنی اگر آپ بریلویوں کی ڈگری لے کے آ گئے ہیں تو دیوبندی کہیں گے کہ ڈگری تو ہے لیکن بریلوی تو ہے ہی گمراہ، ہم ان کی ڈگری کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور بریلوی کہیں گے ہم دیوبندیوں کی ڈگری کو نہیں مانتے. اور آخری حال یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس فرقے کی ڈگری لے کے آ جائیں. یہی ہو سکتا ہے نا آخری حال. لہذا ان کو پھر یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، ڈگری کی سٹیٹمنٹ غلط دیتے ہیں میرے بارے میں. ان کو کہنا چاہیے ہر فرقے والا یہ بولا کرے جڑے بڑھو نا. دیوبندی مولوی جب میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں ان کو چاہیے کہ انجینئر صاحب دیوبند کی ڈگری لیں، بریلویوں کی ڈگری کو ہم نہیں مانیں گے. یہ بھی ساتھ بولیں تاکہ بریلویوں کا بھی کلپ آئے کہ انجینئر صاحب دیوبندیوں کی ڈگری نہیں لینی ہے، آپ نے ہماری ڈگری لینی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے کلپ ایک دوسرے کو دکھائیں اور بتائیں کہ دیکھیں ہمیں ڈگری کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں بریلویوں نے بتایا کہ دیوبند کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں، اور دیوبند نے بتایا کہ بریلویوں کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں. اور سنیوں کی ڈگری تو 8 سال میں ہوتی ہے، شیعہ کی تو 17 سال میں ہوتی ہے کم یونیورسٹی سے. وہ تو زیادہ سال پڑھتے ہیں. تو شیعہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ 8 سال والی ڈگری نہیں سر، آپ یہ 17 سال والی ڈگری کریں. تو کیا یہ 8 سال والے وہ 17 سال کی ڈگری مان لیں گے؟ نہیں. حتیٰ کہ آپ کسی فرقے کی اپنی ڈگری بھی لے کے آ جائیں اور آپ اس ڈگری کے ہوتے ہوئے یہ بات کریں کہ دیکھیں میں آپ کے فرقے کا بندہ ہوں لیکن یہ بات جو ہے نا ہمارے فرقے کی غلط ہے. تو پتہ یہ کیا کہیں گے؟ نہیں ڈگری تو ہمارے فرقے کی تھی لیکن بعد میں نا گمراہ ہو گیا، لو جی ڈگری بھی ختم ہو گئی. مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس دیوبند کی ڈگری ہے نا، رائیونڈ کی. ایک حدیث انہوں نے بیان کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو ان کے خلاف ان کے اپنے فرقوں کے مولویوں کے کلپ آئے. بلکہ مجھے طارق جمیل صاحب نے خود مجھے فون پہ بتایا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں بھی ملی اس بات کے اوپر کہ تم نے اہل البیت کا دفاع کیوں کیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں بے شک لکھا ہو، اقرار کرنا کوئی ضروری تھا؟ اندازہ کریں. تو یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، اپنے فرقے کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل ذکر سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ سر آپ کی کیا رائے ہے. فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ بتائیں اس فیلڈ میں اس وقت جو سائنس ترقی کر گئی ہے وہ کیا کہتی ہے. قرآن حکیم میں 6000 سے کچھ زائد آیات ہیں، ان میں سے 1000 کے قریب آیات فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں، قدرت کے جو قوانین ہیں، سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جیولوجی سے، ایسٹرونومی سے، ایمبریولوجی سے، باٹنی سے. اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے یا مفتی منیب صاحب سے تو نہیں پوچھنا، ان کو تو شاید جیولوجی کے اسپیلنگ بھی نہ صحیح آتے ہوں. تو کیا جب جیولوجی کا مسئلہ قرآن کی آیات کا ہم کسی جیولوجسٹ سے نان مسلم سے جا کے پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نان مسلم جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی یا مفتی منیب الرحمان سے بڑا عالم دین ہو گیا. آپ کی ڈیفینیشن میں تو یہی مطلب ہے، کیونکہ انہیں نہیں آتا اسے آتا ہے. لیکن یہ پتا کیا کہیں گے؟ نہیں اس فیلڈ میں وہ ماہر ہیں بھائی، ان کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. نہیں ڈگری نہیں ہے لیکن بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں تو وہی کرائٹیریا جو ہم آپ سے منوانا چاہتے تھے وہ آپ مان لیں گے. پرفیکٹ عالم تو کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک دوسرے سے ہی سیکھ کے ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. البتہ ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ وہ ہر انسان کو سمجھ آئے گی، خواہ وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، ڈگری والا ہو، بغیر ڈگری والا ہو. اور اسی کے بارے میں قرآن میں آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک ہی صورت میں 4 دفعہ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے.
اچھا یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے، تو ہے کوئی علماء کا دامن کرم تھامنے والا؟ یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے، ہماری بات تو لکھی ہوئی ہے قرآن میں، ان کی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ باقی ٹھیک ہے، ڈیٹیلز کے لیے آپ نے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں پوچھو علماء کو، کتنے لکھے آ جائے، علماء سے ہی پوچھنا ہے، بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ریفرنس دیں ہمیں، قرآن و سنت سے پیش کریں۔ اسی طریقے سے سائنس کی فیلڈ میں بھی جب آپ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی لیٹسٹ تحقیق اس وقت یہ ہے، اگر آپ نے کوئی علاج کروانا ہے تو وہ بتائیں گے کہ جی اس کا علاج اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ آپریشن جو ہے وہ لیزر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یہ آپریشن جو ہے وہ سرجری کے ذریعے ہوگا، پوری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں نا، بریف کرتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں آ کے ڈگریوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی یہ میں نے کلیریفیکیشن دے دی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ آپ نے تمام علماء کو پوچھنا ہے۔ اگر کوئی قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے پوچھے گا، کبھی بھی ختم نبوت نہیں سمجھ سکتا، اور توحید کو بگاڑ کر جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب اور شیعہ مکتب کے علماء نے پیش کیا، اگر آپ ان کی توحید سمجھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ باقیوں سے بھی پوچھنا ہے، اور پھر صرف پوچھنے پہ اکتفا نہیں، ریفرنس چیک کرنا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ قادیانی ہیں تو وہ قادیانی مر جائے گا، ادھر سارے کہیں گے نہیں نہیں اس کو تحقیق کرنی چاہیے، تو سرکار جو جدھر لگا ہوا ہے اس کو وہاں پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حق بات کیا ہے۔ تمام علماء سے پوچھیں، ان کے ریفرنسز لیں اور وہ چیک کریں، پھر کتابوں کو فائنل اتھارٹی مانیں، کیونکہ عزتیں ان بزرگوں نے کتابوں کے نام پہ اویل کی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بزرگ اپنی کتاب کا غدار ہو گیا تو اس کی عزت ختم، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ریفرنس بھی ہمیں کتابوں سے آپ نے دینا ہے، بابوں سے نہیں دینا۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، اور وہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انجینئر صاحب لاجیکلی تو آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن کوئی قرآن و سنت سے ڈائریکٹ ہمیں دلیل دیں کہ جہاں پہ یہ حکم آیا ہو کہ آپ نے صرف کتابوں کو ہی فالو کرنا ہے، بزرگوں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ دیکھیں کتابیں بھی تو بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ وہ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب بھی اپنے بھول پن میں میرے بارے میں نام لیے بغیر، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ بابوں کے خلاف ہیں تو ان کو شرم کرنی چاہیے، کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں۔ بھائی ہم ان بابوں کے خلاف تو نہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہم تو ان بابوں کے خلاف ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں۔ اگر ہم ان بابوں کے خلاف ہوتے تو ہم ان کی کتابوں کو یوں اپنے ٹیبل کے اوپر سجاتے۔ ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی بگوٹن اولاد نے تو یہ ٹیبل کے اوپر نہیں کتابیں سجائی ہوئی ہیں، روحانی اولاد نے سجائی ہوئی ہیں۔ میری کوئی امام بخاری سے رشتہ داری نہیں ہے، امام مسلم سے رشتہ داری نہیں ہے، دین کا رشتہ ہے بس۔ تو ان کی کتابوں کو اتنے احترام سے رکھا ہے، وہ خود آ جائیں تو ہم کتنا ان کا احترام کریں گے، لیکن وہ بابے جو کتابوں کے غدار ہیں ان کی عزت ہم کیسے کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں، چندے کھائے ہیں، جدادیں بنائی ہیں۔ اگر یہ غداری کریں گے تو ان کی عزت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ بالکل اس سے بڑی سزا یہ ملے گی کہ میری جیسی بلا ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ وچوں ایک چکن گے ایک جملہ کہیں گے دیکھو انجینئر صاحب کتنے غصے میں بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جملے قرآن سے بھی میں اللہ تعالیٰ کے اٹھاؤں نا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈفرنٹ پکچر ہی آپ کو نظر آئے گی، اور نبی الاسلام کی زندگی میں بھی اٹھاؤں تو ڈفرنٹ پکچر نظر آئے گی۔ ایک پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کوئی مثال بیان ہو رہی ہے، کوئی مزاح میں بات ہو رہی ہے، کوئی اگریسو سٹائل میں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جمع کر کے پوری ڈاکٹرن سامنے رکھی جاتی ہے۔ پک اینڈ چوز نہیں آپ نے کرنا ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ جی لاجیکلی ڈائریکٹلی دکھائیں، تو یہ مسلمان کو تو ویسے ہی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسلمان جس کے پیغمبر نے حجۃ الوداع پہ فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں کیوں نہیں نبی الاسلام نے ذکر کر دیا کہ بابے پکڑ لینا؟ اور نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان کی پیروی کا حکم آیا لیکن وہ
اور کانٹیکسٹ میں ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیژنز کو آپ نے فالو کرنا ہے, اور وہ بھی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. لیکن نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کتاب و سنت. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 2.25 سال کے بعد حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے. آلموسٹ 11 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے. 25 سال کے بعد سیدنا عثمان شہید ہو گئے. 30 سال کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے. اور آلموسٹ 100 سال کے بعد آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 110 ہجری, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. آج آخری صحابی کو گئے ہوئے بھی آلموسٹ 1350 سال ہو چکے ہیں. لیکن قرآن اور سنت زندہ ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا قرآن و سنت کو پکڑنا. پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور میرے اہل البیت. قرآن کو پکڑ لینا, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. 3 بار آپ نے یہ جملہ بولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلی امت. تو لکھا ہوا ہے, پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو, احبار یعنی وہ عالم جو علم کی گہرائی میں ہو, رہبان راہب صوفی جوگی, ان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے, شیخ البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں اسے لے کے آئے ہیں. عدی ابن حاتم مشہور فیاض جو حاتم تائی تھے, ان کے بیٹے مسلمان ہوئے. کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کون سی؟ کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ, جب تمہارے علماء اور یہ جوگی اور صوفی لوگ کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال بتاتے تھے تو کیا تم ان کے فتووں کو مان نہیں لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. آگے سے عدی ابن حاتم نے یہ نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو جاہل تھا, یہ تو علماء کا کام ہے, ہمیں علماء سے ہی پوچھ کے چلنا چاہیے. اب نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں علماء سے نہیں پوچھنا, کتابوں کو دیکھنا ہے, ان علماء سے پوچھنا ہے جو کتابوں کے مطابق فیصلہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان نے علماء سے پوچھنے کے بعد کتابوں سے ویریفائی کرنا ہے, ورنہ تو نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے اپنے علماء کو رب مان لیا تھا. مراد یہ کہ اپنے جو علماء ہیں نا, جب وہ بات کرتے تھے تو چیک نہیں تھے کرتے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, انبیاء کی وحی میں کیا لکھا ہوا ہے. یہی ہم بھی عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول پیغمبر اور کتابوں کے ماننے والے تھے, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. انہوں نے اپنی خرافات کو دین کا نام دے دیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ بحث کرنے کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا تو سورۃ الاحقاف میں فرمایا کہ ان کافروں سے کہو ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے نا تو اس کتاب سے پہلے جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ لے آؤ, یا انبیاء کے آثار یعنی سنت, اس کا ریٹن ریکارڈ حدیث. کہتے ہیں نہیں حدیث کا ذکر کدھر ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اگر تم سچے ہو, یعنی اگر تم اپنے دلائل میں سچے ہو, اس قرآن کو نہیں مانتے, تو اپنی الہامی کتابیں اور انبیاء کے آثار سنت لے آؤ. بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے کہ کتابوں سے بات کرنی ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ, دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں, جیوز ہوں, کرسچنز ہوں, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, کوئی بھی ہوں, کتابیں ایک خدا کی بات کرتی ہیں, اور وہ خدا ہے جیلس گاڈ ہے, اپنے ساتھ کسی کو
شریک نہیں ٹھہراتا، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو نہیں۔ ہاں پریکٹیکلی دیکھ لیں، سارے فرقوں کے، سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ مرے ہوئے لوگوں کو قبروں پہ جا کے پکار رہے ہیں اور ان سے نظر نیاز کر رہے ہیں بجائے اللہ سے مانگنے کے۔ تو کتابوں کا دین جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے، صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو الزام بار بار میرے اوپر لگتا ہے، کتابوں کی بات کرتا ہے تو بابوں کی بے حرمتی کرتا ہے، یہ کتابیں بھی بابوں نے لکھی ہیں۔ او سرکار جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور ہیں وہ تواڈے بابے اور بخاری مسلم اور یہ تو سارے وفادار ہیں اپنے پیغمبر کے، تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں۔ تو اس طرح تو نہ کرو کہ دونوں چیزوں کو مکس کر کے پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 10، وہ کہتے ہیں جی باتیں آپ کی ساری بالکل درست ہیں، لیکن بس ہمیں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر قرآن و حدیث کوئی پڑھے نا تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ہزاروں کرسچنز ہر سال قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اللہ کے ساتھ دشمنی پہ رکھا ہوا عقیدہ کہ ایک انسان کو انہوں نے خدا بنا لیا، عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ جو آپ کے پروفٹ کو دجال مانتے ہوئے قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے دے، اور جو اپنے پروفٹ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں وہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھیں، وہ گمراہ ہو جائیں۔ واہ 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 سرکار، یہ تو آج تک غداری کبھی فزکس کے پروفیسر نے نہیں کی ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم لوگ غداری کر رہے ہو اپنے دین کے ساتھ۔ یہ کوئی نان مسلم آگے بات کرے تو یہ کہیں ہم اس کی زبان کھینچ لیں، اور اپنے مفتی جمعے کے خطبے میں کہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کہتے ہیں سبحان اللہ، بجائے لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے کے لعنت اللہ علی الکاذبین سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ تو غداری کر رہے ہیں نا یہ لوگ۔ اور دوسری بات، ہم میں سے کون ڈائریکٹ قرآن پڑھتا ہے؟ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو اپنے امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو اپنے امام اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو اپنے امام جونا گھڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو تو اپنے امام سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو، اور عام جو سیدھے سادے مسلمان ہیں مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لو، تو بھائی ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اپنے بزرگوں سے قرآن پڑھیں۔ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی عالم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں احمد رضا بریلوی سے بہتر ترجمہ کر لوں گا اور وہ ہو بریلوی عالم؟ اس کی تو ڈگری کینسل ہو جائے گی۔ تو اسے کہ ہم نے آپ سے نہیں پڑھنا، مفتی منیر سے بھی نہیں پڑھنا، ہم ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے پڑھیں گے، احمد رضا بریلوی صاحب سے، کیونکہ انہوں نے ترجمہ کمائی کے لیے کیا تھا۔ نہیں، کمائی کے لیے نہیں کیا۔ کس لیے کیا تھا؟ تاکہ عوام کو پتہ چل جائے تو ہم عوام ہیں۔ جب وہ قرآن ہماری زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گیا تو اب وہ عربی کا بیریئر بھی ختم ہو گیا۔ جس طرح صحابہ کرام ان پڑھ تھے، میجورٹی، چونکہ ان کی زبان میں تھا قرآن، انہیں سمجھ آ گیا، اور چند سالوں کے اندر اس قرآن نے ایسی بجلی بھری کہ انہوں نے رومنز اور پرشینز کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ ہزاروں سال کی امپائرز استحصال کر رہی تھی اپنی عوام کا، انہیں اکھاڑ کے رکھ دیا۔ تو جب ہماری زبان میں قرآن ٹرانسلیٹ ہو گیا تو ہم اسی عالم سے پڑھ رہے ہیں جس نے ترجمہ کیا ہے، ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ یہ الزام لگانا بند کرو، جھوٹ بولتے ہو تم۔ دیکھا کیسا جھوٹ پکڑا ان کا، کیسے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں۔ ڈائریکٹ کب پڑھ رہے ہیں؟ بخاری مسلم کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا ہے، ہر فرقے نے اپنا اپنا کیا ہوا، پڑھ لو جو مرضی پڑھ لو۔ نماز کا طریقہ وہی نکلنا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، جتنی مرضی دو نمبری کرنی ہے کر لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ وہی نکلنا ہے، اس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کوئی نہیں ثابت ہونا، جو مرضی کر لو۔ تو جب علماء نے اس لیے تراجم کیے تھے کہ عوام الناس کو پتا چلے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر اس قسم کا گلا شکوہ کرنا کہ انجینئر صاحب علماء سے متنفر کروا رہے ہیں، نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں پوچھو علماء کو کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن بتانا قرآن و سنت سے ہے۔ ہاں، اپنے بزرگوں کی تعلیمات نہیں بتانی۔ اب یہاں پہ آ کے پھر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے ان کے پاس ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے وہ شخص پکا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔
آپ غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے کہ جی آپ اسے پڑھ کے ہدایت بھی پا سکتے ہیں، آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہے گا جی اپنے کول ہی رکھو۔ آج غیر مسلم کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، اور دیکھو توحید جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے کتاب، اور اس میں روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کے لیے قرآن میں الفرقان کا لفظ آیا، اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ نبی الاسلام بھی الفرقان ہے، قرآن بھی الفرقان ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ذات قرآن مجسم ہے، یعنی جسم کی شکل میں اگر قرآن آ جاتا وہ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے، وہ بھی فرقان ہے۔ تو جب قرآن میں لکھا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پھر یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے آیت کوٹ کی۔ وہ بیسیکلی کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں مکڑی کی مثال کیوں آئی، اس میں مکھی کی مثال کیوں آئی؟ بات سمجھانے کے لیے آئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریبٹل کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر علمی روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات سمجھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، یا صحیح ترجمہ کر لیں جو بات ماننے والے ہیں، جو ایمان والے یعنی بات ماننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، پرپسفل کتاب ہے۔ لیکن جو لوگ گمراہی پہ تلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا، مکھی کی، مکڑی کی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریبٹل کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو لے آئیں ایمان، اور جو گمراہی پر تلے ہوئے ہیں، بات نہیں ماننے والے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے انہیں گمراہ کر دیتا ہے تاکہ وہ بات کا انکار کر کے گمراہ ہو جائے۔ بات مان کے کبھی کو گمراہ نہیں ہوتا، ہاں، بات کا انکار کر کے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ ساتھ یہ بھی آ گیا کہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن گمراہی پھیلاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس بارش کی مانند ہے جو اگر زرخیز زمین کے اوپر پڑے گی تو اس سے کھیتی نکلے گی، پھول نکلیں گے، اور اگر یہ بارش کسی تافون کے ڈھیر کے اوپر پڑے گی اس سے بدبو نکلے گی۔ اب یہ قصور اس گندگی کے ڈھیر کا ہے، جو گندگی کے ڈھیر انہوں نے خود اپنے اندر جمع کیے ہوئے۔ ویسے تو تھوڑی دیر بارش پڑتی رہے تو گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے، لیکن جو گندگی صاف ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس نے اپنے اوپر چھتری لی ہوئی ہے کہ بارش پڑ ہی نہ جائے، کہیں پہ گندگی دھل نہ جائے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت کو انہوں نے کتنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ، مجھے یاد ہے میں اس وقت چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم سپارہ پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جایا کرتے تھے تو ہمارے قاری صاحب نے ایک ہی آیت پورے قرآن کی یاد کی ہوئی تھی، روزانہ اسی کے اوپر درس ہوتا تھا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، انہوں نے بچپن میں ہی ایسی آپ کہہ لیں کہ برین واشنگ کی کہ پھر قرآن کھولا نہیں ہے اس ڈر سے کہ کہیں گمراہی نہ ہو جائے، اور جب کھولا ہے تو دیکھیں پوری دنیا کو وقت ڈال دیا ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اوے پہ گیا جو تھوڑے بزرگوں نے، پہ گیا جو ہے، پہ گیا جو ہے۔ واقعی بالکل صحیح گل ہے، پہ گیا جو پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر۔ اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے۔ اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو۔ اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ تواڈے بزرگ پے رہے نے دین نوں، تے اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں دے اوتے کسی نوں مسلط تے کرنا سی نا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی غداری کہ جی گمراہ کر دیتا ہے قرآن، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کیا۔ اچھا پھر اس کو بھی مان لیں گے، پھر کہیں گے دیکھیں جی گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دینا،
تو اس سے کوئی عالم تو نہیں بن جاتا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھوں پر کتابیں لدی ہوتی ہیں. اوے گدھو، یہ تمہاری مثال ہے. ہاں، اس سے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا جو قرآن پڑھے گا وہ گدھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے شوکیس میں قرآن، بخاری، مسلم رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ شوکیس میں ہی رہنے دے اور اسے نہ پڑھے تو وہ گدھے کی مثال ہے. جس طرح گدھے کے اوپر آپ کتاب لاد دیں، وہ اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتا، صرف بوجھ اٹھاتا ہے. ان کے شوکیسوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے کتابوں کے، پڑھتے نہیں ہیں. اسی کتاب سے آپ کو نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے بخاری مسلم سے، کیونکہ یہ حنفی ہیں، اس کے خلاف نکلے گا. تو یہ تمہاری مثال بیان ہوئی بھی ہے کہ جس طرح علماء یہود نے صرف اسرائیلی کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، ان کتابوں کو پڑھ کے انہوں نے پیغمبر آخر الزمان کو نہیں پہچانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے پہلے کافر ہو گئے اس پیغمبر کے. تو یہ علماء بھی انہی علماء یہود کی مانند ہے کہ کتابیں تو شوکیسوں میں رکھی ہیں، استفادہ نہیں کر سکے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، تو یہ گدھوں کی مثال ان کی بیان ہوئی ہے. جو کتاب پڑھ لے وہ گدھا نہیں ہے، جو کتاب اٹھائی رکھے اس سے استفادہ نہ کرے، شوکیس میں رکھے، اس کو بھی چھوٹا سا تالا لگا کے کہ میری غیر موجودگی میں بھی نہ کوئی کھول لے، وہ ہے گدھوں کی مثال. یعنی کہ آپ لوگ بزرگان دین انورٹڈ کاماس کے اندر، اور یہ گدھے کی مثال صحیح بخاری اور مسلم میں نبی الاسلام نے اپنی امت کے علماء سوء کے لیے بیان بھی کی ہے کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو جہنم میں انتڑیوں کے ساتھ، یعنی یہ جو انتڑیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ کولو کے گدے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے. اگلے زمانوں میں یہ گندم کو ان کے سٹوں سے دانوں کو الگ کرنے کے لیے نا اس کے اوپر گدے چلائے جاتے تھے، کہیں پہ بیل چلائے جاتے تھے. تو نبی السلام نے کہا میں نے اپنی امت کے وائزین جہنم میں دیکھے ہیں اپنی انتڑیوں کے گرد یوں چکر کاٹ رہے ہیں، اور اہل جہنم ان کے گرد جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ حضرت صاحب تسی بھی؟ ہاں، یہ لکھا ہوا ہے کہ تو ہمیں بتایا کرتا تھا کہ یہ کام کرنے سے بندہ جہنم میں پہنچ جائے گا، تو تو بھی وہاں گیا، یعنی ہم نے تو عمل نہیں کیا، چلو تو ہمیں بتاتا تھا. تو وہ آگے سے پھر وہ وائزین کہیں گے کہ افسوس، جو ہم تمہیں کہا کرتے تھے خود بھی ان پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ علماء سوء کی مثال بیان ہو رہی ہے گدھے کی، قرآن میں بھی اور بخاری اور مسلم کے اندر بھی. لہذا ان کا یہ بار بار اس چیز کو اٹھانا، یہ پھر ان کے حق میں ہی برا ہوگا. سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باورا، جو ایک یہودی عالم تھا، کتے کی مثال اسے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے، جیسے کتا ہر وقت زبان ہانپتا رہتا ہے، خواہ اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، یعنی وہ دنیا میں گھر جاتا ہے. ایک یہودی عالم تھا بلعام بن باورا. بلعام بن باورا بھی ہے، بلعام بن باورا بھی، یہ دونوں پروننسیشن اس کے لیے آتی ہیں. المستدرک للحاکم میں ابن مسعود کا قول موجود ہے ایک یہودی عالم کے بارے میں. وہ بھی عورت کے چکر میں پھنس گیا تھا، چاچیوں کے چکر میں، جیسا علماء بھی چاچیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کتے کی مثال ہے. لہٰذا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جب علماء سوء کے لیے کتے کی مثال بیان کرتے تھے، لوگ چڑھتے تھے یہ علماء کو کتا کہہ رہے ہیں. جناب قرآن میں لکھا ہوا ہے علماء سوء کے لیے کتے کی مثال، یہ کوئی نٹوریس مثال نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعتیں اس طرح راسخ ہو جائیں گی جیسا کہ باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جائے. میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، ان کے اندر گمراہی ایسے پھیل جائے گی کہ ان کے ایک ایک ریشے تک وہ بدعت پہنچ جائے گی. اب مجھے بتائیں یہ کون سا باولا کتا ہوگا؟ کیا کسی کرکٹر کے کاٹنے سے، کسی اسکواش کے پلیئر کے کاٹنے سے، کسی ہاکی کے پلیئر کے کاٹنے سے دین میں بدعت جاری ہوتی ہے، یا کسی بزرگان دین یا علماء کرام کرائم انگلش والا میں بول دیتا ہوں کہ کاٹنے سے ہوگا؟ یقیناً علماء کرائم ہوں گی. علماء سوء
یقیناً علماء کرائم ہی ہوں گے، یعنی کہ علماء سو. ایک ہے علماء پرائم، علماء حق، اور ایک ہے علماء کرائم یعنی علماء سو. تو انہی کا ذکر ہے. تو ابو داؤد شریف میں کتے کی مثال نبی الاسلام نے بھی علماء سو کے لیے بیان کر دی. اب اس میں تو میں یعنی اور کتنا بول سکتا ہوں. آخر میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی گفتگو کو اس آیت کے اوپر جو ہمارے محلے میں جب ایک دیوبندی مفتی صاحب نے ہمارے خلاف ایک جلسہ کروایا تو پورا 2 گھنٹے کا پروگرام ایک آیت کے آدھے ٹکڑے کے اوپر کیا، اور وہ یہ تقلید کے طور پہ پیش کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں وہ ساتھ ہی کور کر دوں. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بس اتنی اس نے آیت پڑھی. 2 گھنٹے آڈینس کے برباد کر کے چلا گیا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے جن کی داڑھی بھی نہیں تھی. انہوں نے بعد میں کہا حضرت یہ آیت پوری تو کرنی تھی آپ نے، تو آپ کو جواب مل جاتا. آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو تمہارا حکمران ہے، خلیفہ وقت ہے. وہ اولو الامر سے مراد علماء کرام کو لیتے ہیں اور اپنے ائمہ مجتہدین کو لیتے ہیں. کرالری بنا کے چلیں ہم مان لیا جی ان کو بھی آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں سے تقلید واجب ہو جاتی ہے. اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اور مجتہد کی. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اطاعت واجب ہے تو اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اور ساتھ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطاعت کا لفظ ہی اس سے ہٹا لیا تاکہ کوئی شخص تیسرے بندے کی اطاعت کو ایبسولوٹ نہ مان لے. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور حکمران کی بھی بات ماننی ہے، لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں. ساتھ ہی آیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا اولو الامر سے بھی جھگڑا ہو جائے نا تو معاملے کو پلٹانا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. آج کی ڈیٹ میں قرآن و سنت کی طرف. ظاہر ہمارے سامنے تو نبی الاسلام موجود نہیں، ان کی تعلیمات ہیں. اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے اوپر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کہ تم نے جب کبھی بھی جھگڑا ہو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے. جھگڑا کس سے ہوگا؟ کیا اللہ سے ہوگا؟ رسول سے ہوگا؟ نہیں، اولو الامر کے ساتھ جھگڑا ہوگا، یعنی علماء کرام کے ساتھ، یعنی بزرگان دین کے ساتھ. اور اگر کسی کو برا لگے تو دوسرے فرقے کے بزرگان دین کے ساتھ. ہاں اے ہوں ٹھیک کیا جائے، دوسرے فرقوں کے علماء کرام کے ساتھ. ہاں اے ان کا ٹھیک کی تیجے. تو یہ آیت بالکل واضح ثبوت ہے. جو یہ تقلید کے حق میں پیش کرتے تھے ایک فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ تو میں نے پہلے بریف کر دیا، طبیعت ان کی صاف کر دی ہے. تخصص فی التفسیر، اسی تو ہم دس رہے ہیں تفسیر کے ہوندی ہے، ترجمہ بھی نہیں تسی پورا پڑھ دے. تو وہ جو مفتی ادھر آیا نا ہمارے محلے کی مسجد میں، پورا درس اس کے اوپر دے کے گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. بعد میں ہمارے بھائی نے کہا آگے پڑھو، کہتے ہیں جی آگے میرا موضوع ہی نہیں تھا. وہ آیت ایک ہے، موضوع نہیں تھا، بات پوری نہیں. یعنی نماز کے قریب مت جاؤ، یہ میرا موضوع ہے. جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے. لو سامو پھر ان کا علاج لو سامو ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پوری کے پوری ڈاکٹر نہیں الٹ جانی تھی نا. اس سے تو تقلید کی نفی ہو رہی تھی، اندھی تقلید کی، کہ اطاعت ہے اللہ کی، اس کے رسول کی اور حکمران وقت کی ہے. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جھگڑا ہو جائے اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے. اور دیکھیں اس میں اللہ رسول کے ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کا بھی ذکر نہیں آیا. کیوں؟ ان کا بھی آپس میں اختلاف ہوگا، انہوں نے بھی فیصلہ اللہ رسول سے کروانا ہے عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیں پھر مثال لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان میں سے ایک ہے. انہوں نے صرف تیکھی نظروں سے دیکھا حضرت حسان کو کہ مسجد میں شعر پڑھ رہے، بولا کچھ نہیں. حسان جو کہ شاعر تھے، شاعر دلیر بھی نہیں ہوتے، بڑے نرم دل ہوتے ہیں، رقیق القلب، اور حضرت عمر جیسی پرسنالٹی
سامنے ہو تو ویسے ہی انسان جو ہے وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے نا. اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ بولتے، صرف انہوں نے دیکھا تو حضرت حسان نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا گواہ پیش کر. اچھا اپنی شرمندگی بھی نہیں انہوں نے مطلب چھپانے کی کوشش کی کہ بھئی میں تو ویسے تکن آیا تھا کہ کتنے بندے بیٹھے ہو. یہ کہہ سکتا تھا کوئی بندہ، مکاری کر دیتے ہیں نا یہ لوگ علماء جو ہیں. لیکن خلفائے راشدین بالکل کلین سلیٹ. یعنی انہوں نے کہا جو تو سمجھ رہا ہے نا یہی ہے، میں تجھے غلط نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا، تو بتا کہ تیرا گواہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت حسان نہ صرف نعتیہ اشعار پڑھتے تھے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے تھے حسان تیرے اشعار جو ہیں ہمارے تیروں سے زیادہ سخت ہیں کافروں کے اوپر. کیونکہ عرب کے لوگوں کو اپنی وہ جو ایک فصیح اللسان ہونے کے اوپر بڑا ایک تھا نا زوم، تو حضرت حسان شعروں کے ذریعے جواب دیتے تھے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں تیر وہ کام نہیں کرتے جو تیرے شعر کرتے ہیں. بالکل آپ دیکھ لیں، ان کو تیر مار کے دیکھ لیں یا انہیں کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہوں پتہ لگے حسان ابن ثابت جب شعر پڑھتے ہوں گے تو کیا اثر ہوگا یہ سلوگنز کا. ہاں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. نبی علیہ السلام جب یہ رجز پڑھتے ہوں گے ظاہر ہے اس کا تو ایک رعب ہے. تو حضرت عمر فاروق وہاں سے چلے گئے. اس ایک واقعے سے اتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. نمبر 1، بڑے سے بڑا شخص ہو، خواہ وہ خلیفہ راشدی کیوں نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو تو سرکار پھر تواڈے امام تے شاہ ہی کوئی نہیں. اگر حضرت عمر کا یہ حال ہے، عمر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تے شاہ ہی کوئی نہیں. نمبر 2، سیدنا عمر کی سنت ہے کہ جب حدیث سنو تو فوراً سر تسلیم خم کرو، پھر اپنی بزرگی کو، اپنے خلیفہ راشد ہونے کو نہ دیکھو. ہاں. نمبر 3، حضرت عمر فاروق حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق مانتے تھے، یعنی سچا راوی مانتے تھے. کیونکہ وہ بعض اہل تشیع کی جانب سے اعتراض کیا گیا نا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان کا آپس میں کنفلکٹ تھا. وہ تھا اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حدیث ان کی وہ قبول نہیں کرتے تھے. یہ رزلٹ بھی نکلا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات کو وہ مانتے تھے. اور چوتھا رزلٹ یہ نکلا کہ حسان ابن ثابت جیسا شاعر نرم دل بندے کیوں نہ ہو، وہ یہ نہ دیکھے اس کے سامنے کون ہے، بالکل دلیری کے ساتھ قرآن و سنت بیان کرے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا. کسی سفر کے دوران ان کے نیچے جونیئر اصحاب کو ساتھ اٹیچ کیا. وہ سینئر تھے، بس سینئر تو سینئر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کسی پہ غصے میں آ سکتا ہے. وہ سینئر صحابی کو راستے میں آ گیا غصہ. انہوں نے غصے میں کہا اپنے سب آرڈینیٹس کو کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ جل گیا بہت بڑا آگ کا، تو اس نے کہا کہ چونکہ میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ. اب وہاں کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے جی سرکار ہم نے تو تقلید کی ہے. وہ یہ تو اماموں کی تقلید لے کے بیٹھے ہیں، وہ صحابی تھے، انصاری صحابی اور نبی علیہ السلام کے مقرر کردہ. تمہارے امام تو اپنے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ نبی کا بنایا ہوا امیر تھا. انہوں نے کہا کہ تیری یہ بات ہم نہیں مانیں گے، ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو مسلمان ہوئے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے. واپسی پہ جب نبی علیہ السلام کو شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اللہ اکبر. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت
نہیں ہے. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں تو ان کو بتایا کریں کہ اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. اگر آپ ان کے مقابلے پہ آئیں گے تو ماں باپ سے بھی کہہ دیں کہ اماں ابا تجھے تو شاہی کوئی نہیں, ہاں کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تجھے بھی شاہی کوئی نہیں اگر مقابلے پہ آؤ گے. باقی احترام والا معاملہ اپنی جگہ. پھر صحیح مسلم میں وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے, ان کے ماموں سے ہی متعلق ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا ماموں کہتے ہیں, جی ہمارے بھی ہیں لیکن ہم آپ کا ماموں اس لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے 30 سے زیادہ ماموں بنتے ہیں امت کے. جی ہاں, آپ کی بیویوں کے سارے بھائی ماموں ہیں نا. محمد بن ابی بکر ماموں نہیں ہے جن کو دوسرے ماموں نے قتل کروایا. عبد الرحمان بن ابی بکر ماموں نہیں ہے جن کو دوسرے ماموں نے قتل کروایا. عبداللہ ابن عمر ماموں نہیں ہے جن کو ماموں پارٹی بنو امیہ نے قتل کروایا. ماموں ایک ہی ہے, اس لیے پھر ان کو کہتے ہیں نا ماموں پارٹی. ہاں, اگر یہ ماموں ماننا ہوتا تو باقیوں کے ساتھ بھی یہ لکھتے ہیں ماموں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے, انہیں پتا ہے کہ فضیلت کوئی نہیں ہے, بس اس طریقے سے نسبت جوڑو. اور اس نسبت کو جوڑو کہ وہ عورت تو اس وقت مسلمان ہوئی, نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی, بلکہ اس سے پہلے ہجرت حبشہ میں بھی تھی ام حبیبہ, کہ جس ام حبیبہ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے, بعد میں اس کی رشتہ داری کو آپ اویل کر رہے ہیں. کتنا ظلم ہے کہ ان کے کافر رشتہ دار جو ان کو تکلیفیں دیتے رہے, بعد میں مسلمان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. جی اپنی عقل کا علاج کرواؤ. باقی ہم تو صحابیت کا احترام کریں گے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ اس طریقے سے جعلی جو رشتے بنائے ہوئے ہیں نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, عمر بن عاص کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص, وہ بھی صحابی ہیں. عمر بن عاص بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ایک شخص آیا, عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. وہ شخص بیٹھ گیا تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پہ اطاعت امیر کے اوپر کوئی حدیث بیان کر رہے تھے کعبے کے سائے میں بیٹھ کے. تو وہ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ تابعی کہنے لگا کہ حضرت یہ بات آپ نے خود رسول اللہ سے سنی ہے کہ اطاعت امیر کرنی ہے, خواہ جو مرضی ہو, خواہ ناک کٹا ایک حبشی بھی تم پہ مقرر کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو ان کا کہ اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارے امیر ہیں, آپ کے چچا کا لڑکا جو ہمارا امیر ہے اس وقت, معاویہ ابن ابی سفیان, وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کے اندر, اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور بعد میں جا کے ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ کی بات مانیں جو کہ امیر ہے, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اطاعت امیر کرنی ہے. اب اتنا بڑا چھکا ایک تابعی مار رہا ہے. تو وہ صحابی تھے, خاموش ہو گئے تھوڑی دیر, پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے, اور جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندھا کے بعد انجینئر کی ساری ویڈیوز اپنے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دو. یہ آج کے ڈیٹ میں اس میں ایڈ کرنا ہے, کیونکہ اس طرح کی حدیثیں تو میں ہی بیان کرتا ہوں نا, اور یہ حدیثیں میں نے امام مسلم سے میں نے خود گن پوائنٹ پہ داخل کروائی تھی. جس طرح بخاری کی 2812 امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے داخل کرائی تھی نا, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, ٹھیک ہے نا, اہل حدیث. یہ میں جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر حاکم وقت بھی ہے, صحابی بھی ہے, ایک تابعی بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے خلاف تو چلا رہا ہے, تو قتل نہ حق کا حکم دیتا ہے, تو حرام خوری کا حکم دیتا ہے, تیری بات نہیں مانی جائے گی. تیرا مرتبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, مرتبے کا تعلق اللہ اور بندے کا ہے, مخلوق کے ساتھ کسی مرتبے کا کوئی لینا دینا نہیں بھائی. مخلوق نے تو اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال ہے میں نے تو یہ آلموسٹ 2 گھنٹے اس کوشچن کے اوپر لگا دیے. ابھی بھی اس میں کئی باتیں میں اور بھی بیان کر سکتا تھا. میرا خیال ہے یہ کافی ہے خوراک اس حوالے سے. انشاءاللہ تمام مفتی اکرام کو اس حوالے سے صبر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی.
صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.